ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء وقال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سیدنا ابی الزہراء وآلہ وبارک وسلم محبتنا جھوم جھوم کے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد مفتاح الخیر والاسرار ومغلاق الشر وظلمات وآلہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اللہ جل شانہ دی حمد و ثنا مالک ارض و سما مالک لم یزل مالک حقیقی ازلی ابدی حی قیوم دائم امیجن جنیا شانہ مقام مراتب ورا الورا اللہ وحدہ لا شریک اللہ دی ذات وچ کوئی شریک نہیں اللہ دی ذات وچ کوئی عیب نہیں اللہ دی ذات وچ کوئی خامی نہیں ساڑے سونے اللہ دا کوئی ثانی نہیں اللہ تو سوا کسی نو سجدہ جائز نہیں اللہ تو سوا کوئی لے کے عبادت نہیں اللہ تو سوا کسی دی بندگی جائز نہیں لا تعداد رود پاک سیاح لا مکان بزم کائنات تاجدار ختم نبوت حسنین کریمین دنانا جان دی ذات والا صفات ہدیہ درود و سلام تو بعد اللہ کریم ماہ رمضان المبارک دا دوسرا جمعۃ المبارک اور اج 11واں روزہ مالک کریم غوث و ثقلین دی نسبت نال 11 دے رب دی نسبت نال اللہ کریم آپ دی اور میری حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے مالک کریم اس آستانوں قلندر دوران قلندر وقت پیر طریقت رہبر شریعت اور بیکی وقت جناب شیخ الحدیث حضور قبلہ خواجہ عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ آپ دے فیضان نو تا قائم قیامت تک جاری و ساری فرمائے آپ دے جانشین اور انتہائی صوفی طبیعت درویش اہل سنت قبلہ علامہ عطا الرحمن ثاقب صاحب جرنیل اہل سنت نے بڑی محبت برے لفظہ نال جنہیں سرکار دا تعارف سنایا اسے طریقے نال آپ نال مل کے ملاقات کر کے بڑی قلبی سکون اور معطر اور منور طبیعت ہوئیے جانشینی اہل سنت پروردہ غوش ولایت جناب حضور قبلہ خواجہ مشتاق حسین صاحب چشتی علوی گولڑوی زیب سجادہ استانہ علی خواجہ عبدالحی رحمت اللہ علیہ آپ دے صاحب زادگان اللہ کریم ہمیشہ اس گلشن نو سلامت با کرامت رکھے جتنی بھی اس آستان دے نال احباب محبت چودری صاحبان اہلیان علاقہ محلہ نمازی جتنے بھی مریدین محبین متوسلین متعلقین احباب تشریف فرماؤ اللہ کریم مجھو میں سارے دن نوکری حاضر قبول و منظور فرماوے اے سنیو تقریباً 430 کلومیٹر سفر میرے ایک سائیڈ دا اتھو کو لے کے تے میرے گھر تک 430 کلومیٹر سفر ایک سائیڈ دا تے 860 کلومیٹر میں سفر کیتا ہے ایڈی خاموشی روزہ مینو بھی ہے میں سفر بھی کیتا ہے گڈی بھی چلائیے تے روزہ بھی نہیں چھڑیا تے تُسی اتھو کرو یا کسی نے 2 کلومیٹر سفر ہونا کسی نے 5 کلومیٹر مرشد بھی سامنے بیٹھے ہونا تے 11 رمضان بھی ہوئے تے ذکر بھی سرداران دا ہوئے تے بالخصوص میرے مصطفیٰ دی محبوبہ کر والی ابتدان ایک جملہ سنو تے پھر اپنا موڈ اور طبیعت بناؤ تے ذرا جاگو مسئلہ تو میں دس دیا کہ روزے نال سبحان اللہ کہیے تے روزہ نہیں ٹوٹتا میری ذمہ واری ہے اے مسئلہ میں تو دس دیتا ہوں جو گج کے سبحان اللہ کھو اور یہ روایت سن کے آنکھوں کے مدینے دے تاجدار فرمائے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا فیفہ حمیرہ پاک سچے باپ دی سچی بیٹی سچے باپ دی سچی بیٹی صدیقہ کائنات سرکار اسلام نے بکری ذبح کرائی تے فرمایا عائشہ جی میرے سردار فرمایا گوشت نا فلان نکر تے عورت رہندی ہے انہوں گوشت ضرور بھیجنا ہے تے مومنہ دی روحانی اما ہاتھ جوڑ کے پوچھے سونے جناب دے حکم دی تعمیل ہوئے گی لیکن وجہ پتہ لگ سکتی ہے کوئی خاص عورت ہے کوئی خاص ساتھ تعلق ہے کہ او دے وال گوشت بھیجنا ہے فرمایا عائشہ تینوں دساں او میری ختیجہ دی سہیلی ہے
اور میری خدیجۃ الکبریٰ دی سہیلی ہے، حسنین کریمین دی نانی اماں، سیدہ زہرا پاک دی اماں، خدیجۃ الکبریٰ دی سہیلی ہے۔ مدینے دے تاجدار فرمایا عائشہ جدو دے گھر گوشت جائے گا نا تے او خوش ہوئے گی، جدو او خوش ہوئے گی تے میری خدیجہ دی روح قبر وچ خوش ہوئے گی۔ یعنی کہ سرکار علیہ السلام نو اتنا خیال ہے، اتنا پسند ہے کہ کسے نہ کسی حوالے نال میری خدیجہ دی روح تک قرار دے سکون پہنچے۔ تے اسی جدو دیوانے اج 11 رمضان نو اس آستانے تے بیٹھ کے تے آقا کریم علیہ السلام دی پیاری تے محبوب زوجہ دا ذکر خیر کریں گے، خدا دی عزت دی قسم رب عرشاں تو رحمت بھیجے گا، مدینے والے مصطفیٰ تو نظر کرم فرما گے، ساڑھے تے مہربانی فرمان کے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں سنو ذرا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میں نو اس طرح تقریر نہیں آتی کہ آؤں کر کے میں ایک ہی موضوع پڑھنا تے ایک ہی گل کرنی ہے، وقت اشارہ میں دے دے میں جدو بس کرنی ہے میں بس کر داں گا۔ یا نساء النبی جی لستن کاحد من النساء، اللہ کریم فرماندہ محبوب جتنے بھی عورتہ کائنات وچنے نا ساری عورتہ ایک پاسے، لیکن جیڑیاں عورتہ یار دے نکاح وچ آیا انہاں دی مثل کائنات وچ بھی کوئی نہیں۔ مالک دی وجہ کی ہے، ریزن کی ہے، سبب کی ہے، مفسرین اٹھا کے پڑھو، حوالے دینا میری جلال ہیں تو بزاوی تو رول مانی جڑا جڑی پڑھ سکتا پڑھے۔ مفسرین نے لکھا ہے حتیٰ دی وجہ کولو قوم قبیلہ ذات دی وجہ کولو انہاں دی شان نہیں دسی گئی، فرمایا تہاڈی ذات اس واسطے بلند ہے کہ تسی خوش نصیب ہو میرے محبوب دے نکاح وچ آ گئیاں ہو۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ فیضان ہے میرے مرشد گولڑا شریف دا، چشتیاں نہ فیضان ہے تے چشتی چشت آلے بہشت، چشت بار وزن آلے بہشت تے چشتی چپ نہیں ہوندے، چشتی سخلی بڑے ہوندے نے، سونے نہیں بڑے ہوندے نے، بول دے بھی بڑے ٹیکے نال نے۔ یہ چشتیاں دے خدا دی خصوصی عنایت ہے، سارے سلسلے دی عظمت مسلام ہے، پر چشتیاں دا اپنا ہی مقام ہے، چشتیاں دا اپنا ہی ذوق ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، فرمایا محبوبہ ساریاں کائنات دیاں عورتاں ایک پاس ہے تے جیڑیاں جناب دے نکاح وچ آئیاں نا انہاں دی مثل کوئی نہیں، انہاں دی برابری کوئی نہیں، انہاں دے مقام دے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اوہ چھونے جو پانی لے کے ڈوب کے نہیں مر جانا وہ بندہ جڑا لے کے تحقیقہ پیا کردا ہے۔ ذرا غور نال پڑھ جیڑیاں مصطفیٰ دے نکاح دے چاڑ، اللہ فرمائندہ ذات پاک دی گل نہیں ہے، یار بے مثال ہے، جیڑا یار نال لگ گیا وہ بھی بے مثال ہے، وہ انہاں دی مثال کوئی نہیں تے سونے دی مثال کون بن سکتا ہے؟ جے جناب دی طبیعت ہوئے تے میں اپنے ذوق واسطے نا تاجدار گولڑا نہ اے سبحان اللہ بارے کو نہیں پاجی، اپنی سبحان اللہ اپنے کول رکھو، او آنکھو جیڑی نبی دے غلام آندے نے۔ جے کوئی بندہ سبحان اللہ دے ٹوڑ گیا دے میں کھول فریب پڑھ دا گا سینے دے زور لا کے بولو سبحان اللہ، نعرہ حیدری، میری ذمہ داری دونوں ہچوں کے نوجوان بولو نعرہ حیدری۔ کچھ نہیں ہوتا رمضان شریف ایک جمعہ لا چھڑو حضور دی بی بی دے ناتے، دیکھو پھر برکتاں عظمتاں رحمتاں سرکار خود عطا فرمان گے۔ تاجدار گولڑا اعلی حضرت گولڑوی سرکار سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی وارضہ، تاجدار گولڑا فرمان دینے میں کوئی مثال نہیں ڈھولن دی، وے کوئی مثال نہیں ڈھولن دی، وے کوئی مثال نہیں ڈھولن دی، چپ کر جا نہیں بولن دی۔ اور میرے تاجدار گولڑا فرمایا وے کوئی پانی بھارے آیا، وے کوئی پانی بھارے آیا، حج دا بہانہ ہے دیکھن مائے دا بھارے آیا۔ نبی دے دیوانے سینے ٹھنڈ پہ رہی نا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ قاری ادریس صاحب طرف تو مکمل اجازت ہے، انہیں طرف کوئی پابندی ہے تو میں ہٹوا دینا تے بولو ذرا سبحان اللہ۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، وہ سونے میں نے گل دسو اگر ایک کپڑا میں صرف ایک دو مثالاں دینی ہے جڑے میرے وانگو جٹ سیدھے سادھے انہوں نے سمجھ آ جائے، آل علم دی تے کیا بات ہوتی اشارے سمجھ آندے نے، اشارے کنایا کپڑا نہ میں کسی جی نو آکا کہ آپ کھڑے ہو کے اس کو بوسہ دے، وہ کہیں گے مولوی ٹھیک آپ نے سفر کیا لیکن یہ مطلب نہیں کہ ہم آپ کے صحابے کو کپڑے کو چومے، وجہ کیا ہے؟ وہ سامنے قرآن شریف رکھے ہیں، اگر اس کپڑے کو پاک صاف کر کے میں قرآن شریف کا خلاف بنا دوں مجھے کہنے کی حاجت نہیں ہے، پہلے آپ اسے بوسہ دیں گے پھر قرآن شریف کو بوسہ دیں گے۔ بتائیے کپڑا وہی تھا، بدلہ کس نے؟ جب بے مثال سے لگا،
جب بے مثال سے لگا تو بے مثل ہو گیا نا. قرآن عزت والا, تورات زبور انجیل دیگر صحیفے صحف ابراہیم و موسیٰ. حضرت حسن بصری کے قول کے مطابق 11 صحیفے 4 آسمانی کتابیں, تورات زبور انجیل اور قرآن پاک مصدق, یہ سردار کتابوں کی ایک کپڑے کی کیا اوقات تھی. یہی کپڑا لوگوں کے پاؤں میں آ جاتا ہے جب قرآن شریف کے ساتھ ٹچ ہو جائے, لوگ اس کا ادب اور حیا کرتے ہیں. اور تینوں سمجھ نہیں آئی کہ جیڑا کپڑا قرآن نہ لگ جائے وہ بھی بڑی شان ہے. اور جڑی مصطفیٰ دے نال 25 سال گزارے اس خدیجہ پاک دی بھی بڑی شان ہے. میرے مصطفیٰ جان رحمت بے مثل نے, بے مثال نے, میرے آقا دی کوئی مثال نہیں. ایک جملہ سنو, سینہ مدینہ بناؤ. آقا کریم علیہ السلام دے لعاب دی گل کرا. کون اپنے لعاب دی تعریف کر, لوگ کہتے ہیں تھوک ہے. آپ ایئرپورٹ پہ جائیں, بس سٹینڈ پہ لکھا ہوتا ہے تھوکنے سے جراثیم ہوتا ہے, مہربانی کر کے علیحدہ تھوکے ادھر جا کے سائیڈ پہ. تہاڈی میری گل ہے, زہرا دے بابے دا لعاب ایڈا کمال حضور جے کوڑے کھوے چ پایا تے اونوں میٹھا فرما دیتا. جے صدیق باغ دی ایڑی تے مولا علی دی اکھ تے جابر دی روٹی. امی عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کر دیں. چلیے آپ نا حضور علیہ السلام, حضور قبلہ خواجہ مشتاق حسین علوی چشتی گولری میری صاحب, میں بزرگوں کو بڑا پسند کرتا ہوں. آپ کا ذکر میرے ملتان کے خطیب پچھلے سال آئے, انہوں نے بڑا پیار سے کیا. کہتا ہے بابا جی دی کیا بات ہے, اسی پھر بابے لبدے رہنے ہیں. بندے کہتے ہیں بابے شاہی کوئی نہیں, وہ جدہ پیو نہیں انہوں کی پتہ بابے کی شاہ نے. اور تو تینوں اپنے بابے ویکھ کے ساڈے بابے ویکھنا, بابے ساڈے نے سردا تو ہے, تینوں کیڑا مسئلہ ہے. بابے تے نیڑے لگ بڑا کچھ لب جاندا ہے, لیکن لگن تے لین دا ول ہونا چاہیے. انہوں نے کہا بابا جی مجھے وظیفہ بتائیں, میں جلوہ مصطفیٰ کرنا چاہتا ہوں. فرمایا شام کو میرے گھر آنا, وہ گھر آ گیا. کھاگ لنگر کے لئے پانی, فرمایا پانی نہیں پینا, وظیفہ شروع ہوگا. کہا بابا جی ٹھیک ہے. تو وظیفہ جب شروع ہو گیا تو کہا رات کو گھر میں جا کے پانی مت پینا. صبح اٹھ کے آگے کہتا بابا جی ہویا تو کچھ نہیں. فرمایا کچھ نظارہ. کہتا جب رات کو میں سویا نا, میری آنکھ لگی, میں کھو ندیاں نالے چشمے سمندر پتہ نہیں سارے پانی تکتا رہا. فرمایا بیٹے پھر ناراض نہیں, تینوں پانی دی تڑپ سی تو پانی تکیا, تینوں مدینے والے دی تڑپ ہوندی تے مدینے والے ندیدار کرا جاتے. دیکھیں یہ تو تڑپ ہے نا امتی کی, کتنی حضور سے محبت ہے, پھر کتنی عنایت ہوتی ہے. بابے دے نیڑے لگ بڑا کچھ ہو جاندہ ہے. ایک انگریز نے بابے حضور قبلہ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ نے آکھیا سی اسٹیشن تے کھلو کے, اور کہا بابا یہ تسبیح کیا ہے؟ فرمایا یہ مردوں کو زندہ کرتی ہے. وہ تے کون سی ریوالور پستول اس دور دا سادہ. فرمایا کہ یہ کہندا ہے جی یہ تو زندوں کو مردہ کرے. انہیں آ شکار کیتا, چیڑی نو ماریا تے تھلے. کہندا اس کا یہ کمال ہے کہ حضور قبلہ حضرت گولوی سرکار پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ یہ تسبیح لائی, چیڑی اٹھائی. فرمایا اس کا کام مارنا, اس کا کام زندہ کرنا. دو تین ہاتھ تھلے رہ کے میں کی سمجھے مسافر نے, میری ذمہ واری تو میں ہاتھ چوک کے بولو ذرا سبحان اللہ. اللہ انہوں برکتہ عطا فرمائے. سینہ مدینہ بنے, قرآن شریف سنانا توڑا سینہ مدینہ بنے گا. گل سنو ذرا جاگو تے گل سنا دی. اسی 2 جگہ جمعہ پڑھائی دا. اے تارو ساکے صاحب دی محبت انہوں حکم فرمایا تے پھر بابا جی دا میں تذکرہ بڑا سنیا تے میں کہ چلو یار زندگی چلنے والے دی زیارت کرتے رہنا چاہیے. کام بن جاندہ صاحب چشتی صاحب رہیاں ایک تو یا کہ کام بننا بڑے بنے آدھا. یہ علیحدہ کسی طرح کام بن جاؤ نکل جائے پھر گلاں کرے تے چور چار کرے, وہ علیحدہ مسئلہ. اسی پڑھ لکھ کے کتاب میں چاہی ملیا, انہاں سوا گزارا کوئی نہیں, انہاں سوا گزارا کوئی نہیں. اللہ اپنو سلامت رکھے. اور توجہ کرو ذرا, اممہ خدیجہ الکبریٰ پاک دی عمر مبارک نا 40 سال. انہوں نے میں پورے مفصل تفصیل طریقے نال بیان کرانا, او دے واسطے 3-4 گھنٹے چاہیے دیا. تے امی عائشہ نے میں کہ رات جان دے سلام کر دیں تو نسبت پتہ لگ جائے. حضور گھر ہے تے امی عائشہ نے انج حضور دے جسم تے ہاتھ لایا, انج ہاتھ پھیریا نا. سرکار فرمایا عائشہ خیریت ہے؟ حضور میں بارش دیکھ رہی ہوں. تو آپ کے کپڑوں پر تو بارش کے آثار نہیں ہیں, چھینٹے نہیں ہیں. سرکار نے فرمایا عائشہ باہر تو کوئی بارش نہیں ہے. حضور میں دیکھ رہی ہوں. فرمایا عائشہ یہ بتا تیرے سر پہ چادر کس کی ہے؟ عائشہ بتا تیرے سر پہ چادر کس کی ہے؟ حضور یہ تو مزمل کی چادر میں نے اوڑی ہے. فرمایا عائشہ یہ تو اللہ کی رحمت کی بارش دیکھ رہی ہے. او جی دیتے مصطفیٰ دی چادر آ جائے انہوں نظارے نظر آؤں دے نے تے جب 25 سال حضور دی قربت ملی ہوئے تے پھر بڑے عجیب طریقے نال. اممہ خدیجہ الکبریٰ پاک دی عمر 40 سال دے قریب, 2 گھر والے پہلے فوت ہو گئے, بیوہ عورت, مالدار, مالکۃ العرب آپ دا لقب ہے. پورے مکے دا مال ایک پاسے, مال تجارت خدیجہ الکبریٰ پاک دا مال ایک پاسے, پاک دامن عفت عصمت والی عورت, عصمت والی بڑی پاک دامن عورت ہے, بڑی عزت شانہ والی عورت ہے. تے جناب خواب ویکھیا کہ سورج ہویا تے میرے ویڑے وچ آیا, میرے آنگن وچ آیا, او دی روشنی مکے دے ہر گھر وچ پہنچی ہے. تے آپ دے رشتے وچ کزن سی ورقہ بن نوفل کو
کول آئیاں او کتاباں دا علم رکھدا سی تے خواباں دی تعبیر دسدا سی انہیں فرمایا تعبیر دس میں ویکھیا سورج میرے آنگن میں آیا تے او دے گھر وچ روشنی ہو گئی بڑی دور تک چلی گئی اے تعبیر دس ورقہ بن نوفل ویکھ کے فرمایا اسے کہ میری بہن ناراض نہ ہوئی اے تیرا تعبیر خواب دی دس دی ہے ایک بار وقت تینوں پھر دلہن بنائے گا تو بیوی بنے گی تیرا نکاح ہوئے گا انہیں کہا ورقہ میرے نال مذاق نہ کر 40 سال میری عمر ہے 2-3 بچے نے میرے نال کون کرے گا مال و دولت دی وجہ کو تو کسی دی نیت ہوئے گی اور فرمایا گل سن ہن تو کسی معمولی دے گھر نہیں جانا میں تن دساں او قریشی بھی ہوئے گا ہاشمی بھی ہوئے گا او دے والد نا عبداللہ ہوئے گا او دا نا ہوئے گا محمد ملکہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او دا نا ہوئے گا محمد او تیرا بنے گا لاڑا قریشی ہاشمی ہوئے گا آپ سوچن لگ گئی ہیں کہ میں 40 سال دے قریب ہاں او محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قریشی تے ہاشمی چلو فرمایا خواب یہ ویکھ لینے ہیں تے در ایک دن ابو طالب پاک نے بٹھا کے حضرت آتکا پاک فرمایا جے توڑی اجازت ہوئے تے میں جا کے بی بی ختیجہ نال گل نہ کرا کہ انہاں دا مال تجارہ شام وال بصرہ وال جاندا ہے تے ساڈے سونے نوں بھی نال لے جائے شادی بھی کرنی ہے تے معاملات بھی کرنے نے چلو ادھروں کچھ نہ کچھ آ جائے گا فرمایا ٹھیک ہے حضور فرمایا میں راضی ہوں تے جدوں حضرت آتکا پاک کہی ہے نا عزت والے لوگ عزت کر سکتے ہیں خدیجہ پاک جگہ تو کھڑی ہوئی ہیں تے کھڑی ہو کے آکھیا انہیں کہ آتکا بی بی تسی مینوں بلا لیندے تانوں آن دی کیڑی لوڑ سی تسی مکے دے سردار ہو جناب کعبے دے مالک ہو تے مینوں حکم کردے میں خدیجہ آ جاندی آپ فرمایا نہیں کم مینوں سی میں آ گئی انہوں نے چلو گلاں بعد وچ پہلے دسو کی کھانا کھان پکان گلاں فرمایا تینوں پتہ ہے ساڈا ویر عبداللہ دنیا تو ٹر گیا اودا در یتیم ہے محمد نا ہے قریشی ہاشمی ہے تہاڈا مال تجارت جاندا ملک شام ول جے سونے نوں اجیر بنا کے نال بھیجو کچھ نہ کچھ مل جائے گا امین بھی بڑا دیانتدار بھی بڑا صداقت دار بھی بڑا دنیا جان دی ہے مظلوماں دا ساتھی ہے ظالم بھی مخالف ہوندا ہے جو بولدا ہے سچ بولدا ہے جڑی گل کردا ہے پوری کردا ہے امین بھی ہے صادق بھی ہے خدیجہ پاک نے پہلے سن رکھیا سی او محمد ہائے 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 انہاں سن رکھیا سی کہ جناب محمد تے او دل دے وچ نا پھر محبت دے کرن اٹھ پئی اچھا فرمایا اس طرح کرو تسی لنگر بھی کھاؤ تے سونے نوں میرے ول بھیجو میں انہاں نال ملاقات کراں تے ویکھاں تے کچھ گلاں کراں تے تجارت دے امور دے تے گلاں کراں تے پھر ویکھاں تے انشاءاللہ حکم دی تمیل ہوئے گی حضرت آتکا پاک نے خوش آ کے دسیا سونیا تسی جانا ہے جا کے ملاقات کرنی ہے کچھ گلاں طے ہو جان گیا تے پھر اودے بعد گل ہو جائے گی جو سرکار آئے نا خدیجہ پاک نے درمیان وچ لایا ایک بریک جیاں پردہ لا کے سرکار نے بٹھایا سامنے مسند تے بٹھا کے نا تے نالے حضور نو ویکھی جان تے نالے او گل سوچی جان ویکھی جان تے نالے او گل سوچی جان ایتھے میں ذرا قرآن شریف دیاں 2 آیاتاں پڑھنا رمضان شریف دا مہینہ تے سینہ مدینہ بن جا سبحان اللہ کیا آکھو ذرا ایک بار درود شریف پڑھ چھوڑو رسول برکت واسطے اللہم صلی علی محمد وعلا امام الانبیاء والمرسلین مدینے دے تاجدار نال محبت اور پیار کرنے والوں اللہ دے قرآن نے جمع اعلان فرمایا 22واں پارہ فرمایا یا نساء یا نساء نبی لستن کأحد من النساء یا نساء النبی لستن کأحد من النساء حضور غلام توجہ فرمایا جے رمضان المبارک دا مہینہ جڑا حضور دا غلام ہے او دے سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے قرآن شریف سن کے قرآن شریف تو بڑی کوئی دولت نہیں ہے ذرا قرآن سنو اپنا ایمان تازہ کرو سینہ مدینہ بناؤ اپنے سینہ مدینہ بناؤ سینے ٹھنڈ پہ جائے اس نیت نال قرآن پڑھتے ہیں میرے بے نیاز ربا میں جڑی قرآن دی تلاوت کرا آپا جن حاضر ہے حضور قبلہ خواجہ مشتاق حسین چشتی علوی گورنی صاحب زیب سجادہ آپ دے وسیلے دے نال اے جن نے بیلی سجنا بیٹھے نے انہاں دیا ماما پینا مل کے جڑے دنیا تو ٹر کے اللہ قرآن دی تلاوت دا ثواب انہاں دی روح نوں پہنچا دے انہاں دی قبراں دے اوتے رحمت نزول فرما دے تاکہ سینہ مدینہ بن جائے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم
نبی دے دیوانے اور رب دا قرآن ذرا سنو اپنا ایمان دانا کرو اسی کلام پڑھنے ذوق واسطے لیکن قرآن ساڈا ایمان ہے ساڈا یقین کامل ہے سونے نبی دے غلاماں حضرت خدیجہ الکبریٰ پاک نے ملکۃ العرب نے اے درمیان میں باریک جہا پردہ لٹکایا سامنے حضور نو بٹھایا حسن نو سامنے بٹھایا نالے تکی جائے تے سوچی جائے آکے اوہ سونا جے میرا گھر والا بن جائے ایڈا سونا ماں جبی دل نشیے تینوں ویندی جاواں دل قربان پیا ہوندا ہے تے انج آکھاں تے تاجدار گولڑا وارث علوم پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ حضور قبلہ نصیر ملت جان جانا حضور قبلہ پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ چراغ گولڑا فرماندے نے ایک میں ہی نہیں ان پر جیڑا ویکھے تے یا کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نام ذرا میں نے ہاتھ جو کے مل کے پڑھو زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے حسنین کا نانا ہے حسنین اما خدیجہ الکبریٰ پاک سرکار ویکھی جان اے سونے چہرے والا اللہ جنہ دیا قسمہ قرآن دے اندر بیان فرماوے اور سنیو قرآن سنو اسی خوش نصیبہ اسی حلق تک قرآن نہیں پڑھتے ٹھٹو قرآن پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى مخدجر سامنے کیڑا چہرہ اے تیسری پارہ ذرا دوسرا پارہ سنو ادھر قرآن دے حافظ طلباء اور تسی سبحان اللہ کریے ٹلا کے قرآن سن کے دوسرا پارہ قد نرا تقلب وجهك في السماء وہ پاک چہرہ اللہ جی دیا قسمہ اللہ قرآن دے اندر عظمت بیان فرماوے وہ پاک مقدس چہرہ حسین دے پاک نانے دا واللہل دیا ظلفہ اما خدیجہ الکبریٰ دیکھی جائے نالے زیارت کری جائے نالے تکی جائے اے میرا شوہر بنے گا اے میرا سر دا تاج بنے گا نا تے انہیں بھی محمد سیاسی اے سونے دا نام محمد او بھی قریشی ہے اے بھی قریشی ہے او بھی ہاشمی ہے اے بھی ہاشمی ہے دلت ساریاں مل گئیا چلو ٹھیک ہے فرمایا فلان دن نو کافرہ جانا تسی آ جانا سرکار فرمایا ٹھیک ہے اور گل طے ہو گئی جناب آپ دا غلام میسرہ او دی بیوی بچے خدیجہ پاک نے بلا کے کیا میسرہ ادھر آ تینوں آزاد کر دیاں گی تیرے بچے آزاد کر دیاں گی تینوں انعام ڈبل دیاں گی لیکن تیرے ذمہ ڈپٹی کی ہے اے سونے جے کپڑے لے جا اے سواری لے جا جدو سونا قافلے والا آوے اینوں اگے اگے سواری تے بٹھانا اے شاہی لباس پوانا ایک ایک ادائی دی نوٹ کرنی ہے غور کرنا لکھ کے لیا مینوں جتنا حال سنائے گا اُنہ وڈا تیرا انعام ہوئے گا قافلہ تیار ہو گیا ملک شام اے دے وچ ابو جہل بھی سی عتبہ شیبہ اے مکے دے کافر بھی سن اے قافلہ سرکار دی چڑھدی جوانی اما خدیجہ پاک دے سنیا جے نوجوانو اس جناب عثمانہ والے دے رہن والے حضور قبلہ شیخ العزیز خواجہ عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے فیضان دی امین لوگوں سنو آپ دے استاد دیان والوں محبت کرنے والوں عقیدہ حق اہل سنت رکھنے والوں اپنا سینہ مدینہ بڑھاؤ اما خدیجہ پاک دیکھنا چاہنیاں سن میرے سینے ٹھنڈ پہ جائے اللہ دے پاک نبی دے ہر انداز وچ سونے ہر انداز وچ سونے ابو جہل عتبہ شیبہ دی دے نال اسے قافلے دے اندر بڑا مال تیار ہویا طریقہ کی سی نوجوانوں جدو قافلہ جانا مکے تو باہر آ کے انہیں قافلے نو چھڑ کے جانا انتظار کرنی رات تک دیا رہنا پھر قافلہ جدو چلا جانا پھر واپس آ جانا اما خدیجہ دیکھی جائے دل کرے واپس نہ آنا نعرے حیدری اما خدیجہ ویکھی جائے تے دل نہ کرے میں واپس آوا دل کرے بار بار ویکھا اپنے خواجہ غلام فرید بولی اچ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ دی بولی تسی سمجھ جاؤ گے سرے کی ایڈی اوکھی نہیں ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ پاک یہ کچھ کہنی آسان کیا
غلام فرید نچوڑ لکھیا زاری دا مطلب کی ہے ایک بار جڑا حضور دی زیارت کر لے حضور دا چہرہ تک لے پھر گھر یاد نہیں رہندا بچے یاد نہیں رہندے کچھ یاد نہیں رہندا پھر کوئی تمنا ہوندی ہے کہ سونیا بس تیرا دیدار ہو جائے انہاں زلفاں دے اسیر ہو گئے خدیجہ پاک انتظار پہ کرتی ہے اور نبی دے غلاماں قافلہ روانہ ہو گیا ابو جہل میسرہ تے خزیمہ نو بلا کے کہندا ہے اینو کیڑی ضرورت سی نویں کپڑے دین دی اے شاہی لباس پوان دی اے تے غلام بن کے جا رہی ہے اے تے در یتیم عبداللہ دا بیٹا اینو سادے جے کپڑے دینے سن اگے میسرہ جواب دیندا ہے ابو جہل چپ کر میں تیرا غلام نہیں ہاں میں خدیجہ دا غلام ہاں کئی بندے نو سڑن دی عادت ہوندی ہے کہ عاشق کدی پرواہ نہیں کردے خرچہ جنہ مرضی ہو جائے وہ آندے نے چرچا ہوئے یار راضی ہو جائے بس یار راضی ہو جائے یار دی نظر پہ جائے اے پرانا طریقہ جلن والیاں دا سڑن والیاں دا مرن والیاں دا تے آپا دے ٹھرن والیاں ایتھے بھی کھڑاں گے اگلے جہان بھی کھڑاں گے قافلہ ٹر پیا او سونے نبی دے غلام دو اونٹ بیمار ہو گئے تے جناب میسرہ نے آ کے کیا انہیں آکھیا سونیا سرکار فرمایا جی کہندے دو اونٹ بیمار ہو گئے انہوں نے سامان بھی بڑا رکھے ہے اگر اٹھ بہ گئے اسی منڈی نہیں پہنچا گے اسی پیچھے رہ جاواں گے خدیجہ پاک نو نقصان آ جائے گا اللہ دے پاک نبی فرمایا او میسرہ پریشان نہ ہو اٹھ دکھا جڑے بیمار نے انہیں دسیا اے اونٹ بیمار نے اور سنیا قرآن پڑھنا نال شیر دا سینہ مدینہ بڑھایا جے سیدھے ٹھنڈ پاؤ اے تو اٹھنے اللہ دے پاک نبی گورے گورے ہاتھ مبارک اٹھ دے چہرے تے لائے اٹھ نسن لگ پے دوڑ لگ پے او پاک ہاتھ نے اللہ جنہاں نو اپنا ہاتھ آکھیا جے ہے جرأت مولوی دی قرآن دے فتوا لاوے چکے 26واں پارہ سورۃ الفتح دا پہلے رکوع گمان غالب ذرا قرآن اٹھاوے تے پڑھے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ جاگ رہے ہو ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے باپ نو بڑے سونے لوگ اللہ تو ہمیشہ سلامت رکھے پیر خانہ بھی سونا تے مرید بھی سونے تے مرشد بھی سونا کیونکہ نسبت بڑی سونی ہے دور قبلہ پیر میرے نشارہ رحمت اللہ علیہ سرکار دی میرے حالت گھوڑ بھی سرکار دا کلام عرض کرنا ذرا موقع محل تے آ کے سینہ مدینہ بڑے ذرا سنو اپنا ایمان دانا کرو جناب وہ سار پہ گیا وہ ٹھکا ٹونا لگ گیا میسرہ نے لکھ لیا وہ دے کول جناب لکھن واسطے ہر چیز تاکہ کوئی گل بھول نہ جاواں ایتھے جدوں پہنچے آرام واسطے دستورہ راہب رہندے کتاباں تاریخ دیا سیرت دیا پریاں پئیاں نے ایک درخت ہے جڑا کافی عرصے تو سک گیا اُتے درخت دے پتے نہیں ہے سرکار اُتے تھلے جا کے بہ گئے جدو حضور نے پیارے پیارے قدم لائے وہ پاک قدم نے جدو لگن تے رب قرآن اندر قسمہ بیان فرمائے فرمائے اللہ پچھلے تو سہی میرے نال ہی میں شہید تھی سوال سبحان اللہ اکسو اور جڑے پچھو حسین اج بیٹھے ہوئے اے اللہ تو کو نبی دا دار دکھاوے وے میرے سونے سجر تو سہی آکھو سبحان اللہ سونے نبی دے غلام ادھر سنو سینہ مدینہ بناؤ اور روزہ خوش ہو جاتا ہے جب حضور دا ذکر پہ جاتا ہے روزے نو کچھ نہیں ہوتا روزہ بڑا خوش ہو جاتا ہے کہتا آج دی دیہاڑی بڑی چنگی لگ رہی ہے کدی قرآن پڑھیا جاتا ہے کدی حضور دیا گلاں کدی حضور دی پیاری زوجہ دیا گلاں اور سنو اپنا سینہ مدینہ بناؤ پاک ہاتھ نے ایک سریکی دے شہر چار نے لکھیا تو انہوں سمجھ آ جان گیا حضور دی انگلی مبارک دے متعلق حضور مرشد روحانی طور دعا دیا جے میں بے عملے دا کم بن جائے گا وہ کہتا ہے چن توڑی بنجڑا سوکھا ہے چن توڑی جانا تھی کہہ سکتے ہو چن توڑی بنجنا سوکھا ہے چن کول سلاون پئی گالے پانی زمین تو ہر کوئی کڈ سکدے انگلی تو کڈھاون پئی گالے سج چڑھدا لہدا لہوے دے دی کرنے ولاون پئی گالے انسان دا کلمہ پڑھ گن دل پتھرے تو پڑھاون پئی گالے
کیا بات ہے، اللہ سلامت رکھے جی. یا رسول اللہ، یا علی، سبحان اللہ سبحان اللہ. سونے نبی دے غلام ذرا سینہ مدینہ بناؤ. او جناب جدو حضور تشریف فرماؤ تے درخت ہرا بھرا ہو گیا، درخت ہرا بھرا ہو گیا. دستورا رائے بتو دی ویکھدا پیا سی، جلدی نال دوڑ کے تھلے آیا کہ جناب میسر نو بلا کے پوچھدا کہندا سونے دا نام محمد ہے، اے قریشی بھی ہے تے ہاشمی بھی ہے. میسر کہندا تینوں کیویں پتہ؟ کہندا ساڈیاں کتاباں وچ لکھیا ہے اے او درخت کدی ہرا نہیں ہوئے گا. جدو اللہ دا آخری نبی ختم نبوت دا تاج پان والا نبی جدو آئے گا، ایسے درخت تلے قدم مبارک لائے گا، یہ درخت ہرا بھرا ہو جائے گا، ہرا بھرا ہو جائے گا. میں اپنی کتابوں میں جو پڑھیا کہنا سونے مینوں اپنے غلاموں میں شامل کر لو. اے ہن لکھدا جا رہا ہے، ہر گل یاد کردا جا رہا ہے. جدو واپس آواں گا تے سناواں گا. ہن بصرہ ول پہنچے نے. جدو پہلے دن منڈی لگ گئی ہے، مسلمانوں توجہ کریا جی اللہ سلامت رکھے. جدو پہلا دن ہویا منڈی لگ گئی ہے، منڈی لگی ہے. ابو جہل دا مال وک گیا، عتبہ شیبہ دا مال وک گیا. ادھر خدیجہ پاک وال کوئی نہیں آیا. ابو جہل لڑیاں پائی جا خوش ہو جائے تے میسر نو آ کے ویکھ. پھر خدیجہ نو بڑا خسارہ آنا ہے، بڑا خسارہ. تھوڑا جہا میسرا اداس ہویا. سرکار فرمایا میسرا اداس نہ ہو، او جیدے والے نبی ہو مڑ کبھی خسارہ نہیں ہو سرکار ہون تے پھر خسارہ ہو جائے. مدینے دے تاجدار نال ہون تے پھر خسارہ ہو جائے تے انج نہیں ہو سکتا. سرکار فرمایا گھبرا نہیں. جدو دوسرا دن چڑھیا ہر پاسوں دے لوگ آئے. جدو بصرہ دی منڈی دے اندر تے اما خدیجہ دے مال وال حضور بچے رہ تکی جانے دوئے نو آکھن ایڈا سونا مال بھی لئی جان تے ایڈا سونا آکھی جان. ایڈا حسن ایڈی چمک کیا بات ہے. وہ تعریفاں بھی کری جان. اے جناب شام تو پہلے مال وک گیا. سرکار علیہ السلام نو میسر کہندا سونیا اسی تے آرام نال آ جاواں گے. جے سونیا تسی مہربانی فرماؤ میں جناب نو خط دینا تسی پہلے تشریف لے چلو اسی پیچھے آ جانے. سرکار فرمایا ٹھیک ہے میسرا. حضور نو خط پڑھایا. حضور سوار ہوئے. قافلہ 7 دن 8 دن بعد آنا. ایک گل سنیا جے محبت دی. تیسرا خدیجہ پاک چھت چڑھ کے کھلو گئی. نفیسہ بی بی نال کہندی خدیجہ ادھر مڑ کی ویکھنی ہے کی؟ فرمایا خوشبو دسدی ہے کوئی آ رہا ہے. خوشبو دسدی ہے کوئی آ رہا ہے. اس طرح میرے پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ وارث سنو میں پیر میرے علی شاہ دا کلم سنو تہاڈا سینہ مدینہ بن جائے. نفیسہ کہندی ہے بی بی تانوں بھلیکا پیا ہوندا ہے. قافلہ 7 دن تو پہلے نہیں آندا تے جناب نو بھلیکا. آپ فرمایا نہیں مینوں بھلیکا نہیں ہے. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. مل کے ذرا جملہ پڑھ لو میرے نال. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ان کی آمد کے سبا کے جھونکے. تسی ذرا وہ جتے گل ٹھہرائی ہے اونوں ویکھو تے تاجدار گولڑا دا کلم ویکھو تے پھر انہوں ملاؤ. ایک کبھی سجنی بھی گل شکر جائے تے کلام بکھر جائے. اے ویکھو خدیجہ الکبریٰ فرماندیاں نے خوشبو پئی دسدیاں کوئی آ رہا ہے تے تاجدار گولڑا دے کلم تے خدا دی قسم کائنات قربان کرا ایڈا مال ہوے تے سونے نال کلم لکھواواں. اے حروف ہر چوک وچ لاواں نبی دا غلام پڑھے. ان کی آمد کے پیامی ہے سبا کے جھونکے. پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. میرے تاجدار گولڑا کمال فرما چھڑیے. بول بالا ہوا حق کا کو بتان باطل. خان کعبہ سے جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. میرے سرکار
ہر رنگ حضور قبلہ تاجدار گھوڑا رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا امی خدیجہ الکبریٰ فرما دیا نے خوشبو پئی دستی ہے سونے دی آمد خوشبو پہ دستی ہے سونے دی آمد خوشبو پہ دستی ہے سونے دی آمد سونے نبی دے غلاموں توجہ فرمایا جی اپنا سینہ مدینہ بناؤ تیرا سینے ٹھنڈ پہ جائے امی خدیجہ پاک اے ویکھی جائے نفیسہ نو کہندی نے گھبرا نہیں میرا وجدان غلط نہیں ہو سکتا او خوشبو جی میرے کول جڑی ملاقات وچ میں محسوس کیتی سی تھوڑی دیر گزری ہے ایویں ہواواں اڈیاں مٹی اڈی نفیسہ نو کہندیاں نے ویکھ آکھیا تسی سچ گیا سونا محمد پیا آندا ہے تسی سچ گیا سونا پیا آندا ہے تے مدینے دے تاجدار تشریف لے آئے نبی پاک علیہ السلام نے خط مبارک پیش کیتا تے خدیجہ پاک دے دل وچ نہ حسرت رہ گئی آندیاں نے کاش جے سرکار ایک بار پھر جان نہ تے مڑ کے آن تے آن والا منظر میں ویکھاں دور جان تے میں یہ منظر ویکھاں یہ جڑے منظر ہوندے نا منظر اے جڑے اللہ والے ہوندے نے یہی منظر نے جڑے تانوں سانوں سمجھ نہیں آ سکدے اللہ تانوں عمرے شریف تے لے جائے تے جدوں تسی مدینے شریف تو جاؤ نا جناب مقام بدر والے پاسے 17 رمضان المبارک نو غزوہ بدر تے جاؤ نا بدر والے پاسے تے راستے چوندی وادی ہمراہ تے اللہ تانوں لے جائے تے کدی اوتے کوئی اپنا ہوے تے گڈی دی بریک لاوے تے جا کے او پہاڑیاں ویکھو نا تے اوتے جا کے زیارت کرو تے پھر تانوں نظر آئے بھئی بزرگ کینوں کہندے نے نظارے کیڑی شے ہوندے نے او جنہاں نظارے لے نے نا انہاں نوں پتہ نہیں ہوندا بھئی نظارہ چیز کیڑی ہے ایک جملے تو ذرا سنو تے پھر میں کلام حضور قبلہ تاجدار گولڑا اعلی حضرت گولڑی سرکار سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضا میں ذرا انہاں دی گل کراں اے اعلی حضرت گولڑی سرکار اے معمولی شخصیت نہیں نے خوش نصیب ہونے جنہاں دے ہاتھ نہ سونے دے ہاتھ وچ نے فضل کلیامی سن بزرگ اے بھی پنڈی دے نال ہے نا قبرستان کلیام دا تو انہاں مجذوب سن تے مولویاں کہنے مر جانا سی تے جنازہ کو نہیں پڑھانا تو انہاں کہ پیر میرے شاہ رحمت اللہ سرکار نو آکھیا سونے میں مر جاواں نا تے تانوں پتہ ہے پھر میں جڑے میرے معاملات نے تے مولویاں تو تک پہنچ نہیں ہے تے انہاں ایک کیتا جنازہ کو نہیں پڑھانا جے تسی مہربانی کر دو فرمایا کوئی گل نہیں بابا فضل جنازہ پڑھاواں گا مرن دی اطلاع تسی دے دے کہ جنازہ میں پڑھا دیاں گا مرن دی اطلاع تسی دے جے فرمایا ٹھیک ہے تو انہاں دسیا انہاں کہ جی پھر اج فقیراں ٹر جانا تے آپ تشریف لے آنا آ جملہ سنو تے نظارے کیڑی شے ہوندے نے تے آپ جو تاجدار گولڑا تشریف لے نا 1-2 کلومیٹر اگے جا کے نا بابا جی فضل کلیامی کھلوتے تے اپنی سوٹی آسا تھلے ٹھوڑی دے رکھیا ہاتھ نال ہاتھ تے اے ویکھن پہ گولڑے شریف دا راہ تے جدوں پیر مہر علی شاہ سرکار آئے نا فرمایا بابا جی مرے نہیں ہو فرمایا مر گیا جے سید آوے اوندا استقبال نہ کرا فرمایا جے سید آوے اوندا استقبال نہ کرا اے لوگ پوچھتے پھرتے جی میں یہ پوچھ لوں میں تو پوچھتا ہے نہیں بڈی نال محبت کرے پپیاں لیویں کدی نہ پوچھے منڈے نو پوچھے پپیاں لیویں چومیاں کرے کدی نہ پوچھے اولاد نال او تینوں اولاد دی محبت مبارک ہوے سانو مدینے والے دا عشق مبارک ہوے باقی سارے مسئلے تو اپنی مرضی نال کریں تو جب حضور دی ذات دی باری آوے محبوب دی ذات دی باری آوے او دلو کہاں لکھا ہے کیسے لکھوں میں کیا سی تیرے پاپ بند نہیں آتے نو دسیے ساڑھے نصیبہ چ لکھے ہے سننے خوش نصیب نے ہمارے نصیب میں لکھوا تو ٹھیکیدار نہیں اسی تینوں ہر گل دسیے جا ساڑھا ٹھیکہ ہی نہیں میں اس تو حوالے دینے چھاڑ دیتے مرشد میں کہا سی کوئی سرے پابند حوالے دیا جا تو نہیں مننا کیڑا کاٹا تو اپنا زور لا عاشق اپنا زور لان گے لگا پتہ جائے گا ہار کی دیئے تے جیت کی دیئے اور دس نہیں جانتے عاشق کہ جیت کی دیئے تے اے او جاندہ سید ادب کی ہے تمیز کی ہے اشارہ کی ہے نظارہ کی ہے کنایا کی ہے ہر بندے نو ہر گل کسی نو پورا 2 گھنٹے بھی سناؤ تے سمجھ کو نہیں آنی تے مولا علی سرکار فرماندے نے بے حیا کو تلوار بھی کچھ نہیں کہتی حیا والا جڑا ہوئے نا تے انہیں ایک لفظ ہی کافی ہوتا تے جڑے سمجھن والے عاشق ہونا ایک گل تو ہی اپنا ذوق لے کے تے ہاں ٹھنڈا کر لیندے نے تے جنہوں نہ ہوئے تے شام تک بھی سنائیے تے انہاں دے پلے اے تہاڈی گل نہیں میں انہاں دی گل پیا کردا جنہاں دے سینے عشق تو خالی نے ایک قرآن دی آیت ایک حصہ سنو تے پھر کلام سنو تے پھر جناب تو پوچھا کتنا ٹائم اگے چلنا تے پھر میں اگے گل چلاواں ذرا سنو سینہ مدینہ بڑے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی اللہ کریم فرماندا سی ہر مرد دے سینے وچ ایک دل بنایا سفیان نے قلم چلایا مالک ہاتھ دھونے اکھاں دھونے کان دھونے تے مالک
دل بھی دو بڑھاندا ہاتھ کٹیا جائے بندہ مر نہیں جاندا پیر وڈیا جائے بندہ مر نہیں جاندا شوگر والا دل دی دھڑکن بند ہو جائے تے بندہ مر جاندا دل دو ہوندے ایک بند ہوندا دوسرا چل جاندا او صوفیاء فرماندے یہ مسئلہ تے تینوں سمجھ نہیں آیا رب چاہندا ہے دل دو بڑھاندا نا تے محبت تقسیم ہو جاتی ایک دل میں میرا پیار ایک دل میں میرے محبوب کی محبت ایک دل میں میری محبت تو یہ مجھے پسند نہیں ہے اس لیے دل ایک بنائے جس دل میں میرا پیار ہو اسی دل میں جان جانا کا پیار ہو جڑے اے نہیں سمجھے پہ دل دا مقصد کی ہے دل دی حاضری کی ہے دل کیڑی شے نوں کہندے نے تے اس جملہ پہلا ذرا سنو تے پھر اگے میں کلام پڑھا تے خدیجہ پاک دے دل نوں تمنا سی سرکار آون تے میں زیارت مڑ کے کراں تے آ جملہ وادی ہمراہ جا کے اللہ تانوں لے جائے تواڈے صدقے اللہ مینوں لے جائے بار بار لے جائے سیدہ زہرا پاک دا صدقہ تے انہاں دی امی پاک دا ذکر خیر اللہ دے صدقے اگلے سال اللہ سارے نوں مدینے شریف دا مہمان بنا دے مسافر مدینہ بنا دے سنو زود کلام توجہ ہے ماشاءاللہ تھک تے نہیں گیا بھائی چلو ماشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے آپ نو ہمیشہ سلامت رہو سونے لوگ تے سونے انداز میں سن رہے ہو آن دا مول پایا تسی سفر دا تھکیڑا اتر گیا جاننے میں دعا کرتا جاواں گا کہ سونے لوگوں نال واسطہ پہ اللہ آپ سلامت رکھے مسافر دعا قبول ہے پھر بزرگاں دے وسیلہ نال منگا گے اسی وسیلے آ لیا تے تاجدار گھوڑا ایک لفظ فرمایا اس صورت نو آپ دیکھا نا تے بابے خادم بھی آکھیا واہ جی واہ کیا بات ہے بابے بھی آکھیا انہیں جانا اپنے بابے دے غور کر کے دے کمال ہے اصل ہے کہ بندہ سی اس صورت نو جو دور ہو تو وہ کہتا ہے نا اس صورت نو پیر میر شاہ سرکار فرمائے ساڑھے تو دور نہیں نے اس صورت نو اس صورت نو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سجاد بلند کر کے تے دل میں حضور کی تمنا لے کے پڑھو سرکار جے میں حضور پیر میں نشاد کرم ہویا تے ساڑھے تے بھی کرم ہو جائے اکھا میٹ کے دل سجاد بلند کر کے کنجوسی نہیں کرنی سبحان اللہ 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 اج سک مترا دیو تیری اج سک مترا دیو تیری کیوں دلڑی اداس گنیری لو لو وچ شوق چنگیری آج نینن لایا کیوں جھڑیا سبحان اللہ سبحان بہور بڑھو ذرا پڑھو سبحان اللہ 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 اج سک مترا دیو دھیری کیوں دلڑی مکھ چل بدر شاشانی مکھ چل بدر شاشانی مکھ
مکھ چل بدر شاشانی مت چمک دلات نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور یقین مد بریا مکھ چل بدر شاشانی مت چمک دلات نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور یقین مد بریا اس صورت نو میں جانا تھا حضرت عبداللہ بن طارق حضور تے غلام نے ذرا سنو تے شیر پھر پڑھو میں جو منگنا سی تاج کرو تو مانگ لے تسی جو منگنا ہے شیر تے مانگ لے آجے بڑا آستانہ ہے بڑا دربار ہے تے آپ فرماندے نے میں کلمہ نہیں سی پڑھیا ایک عورت دے کول ملازم سا تے او دا کام سی سواریاں ویچنا تے کدی کیڑے شہر ایک دن تقدیر مقدر ستارہ جاگیا ساڑی واری لگی مدینے شریف مدینے پاک آئے نا تے آقا کریم علیہ السلام خرامہ ناز چل دے باہر تشریف لائے تے اسی کھانا کھا کے نا اے میرے ہاتھ وچ اٹھا دی مہار تے گاہکاں دا انتظار تے سونے آگے انج لگدا سی کہ زمین تے قدم رکھ دے نے مینوں دل وچ پہ قدم رکھ دے نے تعارف نہیں سی سرکار میرے قریب ہے اے ہاتھ وچ مہار سی فرماندے میرے قریب ہے انہاں سلام کیتا مینوں سمجھ نہیں کی آکھیا میں او تو کفر تے سا تے سونے پوچھا سواری ویچنی میں کہ جی فرمایا کنے دی میں کہ جی آ کے جا کے پیسے بھیج دیا کہ میں کہ جی تین سوال ہیں تے تینوں دا جواب ہے نہیں سی پھر پوچھا سواری بیچنی ہے کہا جی کتنے کی کہا جی پیسے بھیج دیں گے جی کاکا سواری بھی چین دیں آکھے جی چوکے پیسے دیا کہ جی پیسے نگاہ پٹے سو آکھے جی کہتے میں مہار پڑی تے سونے لے کے چلے گئے تے میرے نال تے بیلی آکے لے بھی مبارک ہوئے تو نصیب تے چنگا سارے تو پہلے سواری بیچ لی کنو بیچی آکھے پتہ نہیں نا کی آکے پتہ نہیں کار کی تے آکے پتہ نہیں قبیلہ کیڑا پتہ نہیں انہیں کہ انج سودا تھوڑی بیچی دا جے نہ آیا میں اندر خیمے دے لان اٹھایا تے چکے آنے کا چپ کر جے نہ آیا تے میں سامنے لگا تو جان دی کیا جان دی میں بھی نہیں مگر ویکھیا جدوں سونا بولدا پیا سی نا او تے لبے جو نور پہ نکلدا سی او سچے دا چہرہ ہے میرے مفتی احمد یار خان نہیں میں گجراتی رحمت اللہ علیہ نے او کلم ماریا ہے کہ بدبختاں دی کمر دے اوتے کہ قیامت تک نہیں کل نکل سکدا آپ فرماندے یاد رکھو کہ سورج دن نو نکلدا کائنات روشن کردا ہے لیکن نہ کسی دے دل وچ روشنی دے سکدا ہے نہ بند قبر میں روشنی دے سکدا ہے دن نو سورج رات نو چند نکلدا ہے نہ قبر روشن کر سکدا ہے نہ کسی دے دل وچ روشنی دے سکدا ہے فرمایا حسین دے پاک نانے دا نور ہے جڑا قبر بھی روشن کر دیندا ہے غلاماں دا سینہ بھی روشن کر دیندا ہے نعرہ حیدری آ فرمایا انہیں کہ میں زامن تھوڑی دیر گزری حضرت سیدنا ابو ہریرہ پاک نہ 2 کھجورہ دے ٹوکرے لے کے آگے آگے ساڑھے محبوب نے بھیجے نے ایک توڑی ضیافت ہے ایک قیمت سوار جی راج کے پوری کر لو آکھیا اے 10 چھڑ دیتے پہلے 10 ہونا کون سی اے دا نا کی جڑا دل لٹ کے لے گیا ساڑھے دلڑی لٹی تین یار سجان اے سونا کون سی ذرا دستے سیدہ اے دا ڈریس کی سی اے دا پتہ کی سی اے کیڑے پاسو آیا تے ذرا اے دی گل تے سنا اے دا حال حوال تے سنا کوئی ذکر سنا آپ فرماندے پھر جدو حضور دا ذکر سنیا نا تے سینے ٹھنڈ پہ گئی کلمہ پڑھیا مدینے والے دا نوکر ہویا جنہیں حضور دا حسن دیکھیا اما خدیجہ چاندی سی کہ حضور جان تے مڑ کے آڑ حضور دے غلامہ توجہ فرمایا جے ذرا ٹھیک ہے جی ٹائم ہو گیا جی چلو اسے گل مکمل کر لیے اللہ آپ نے سلامت رکھے حضور مرشدہ حکم میں پوچھ لیا میں بھی کڑی ہونے ویکھی تے 2:10 ہو گئے میرے خیال 2 دا ٹائم ہے اسے نو ایتھے کلوز کراں تے بڑی چھتی نال اللہ آپ نے سلامت رکھے ایک شعر قصیدے دا پڑھ کے قصیدہ میری روح دی غذا ہے یہ تے مینڈ کرنا ہوتا ہے اپنی ہر تقریر دا کیونکہ یہ دے صدقے سانو سارا کچھ لبیا 5 تے 12 دا صدقہ حضور صحابہ دی عظمت و سلام ہے تے حضور تشریف لائے تے قافلہ آیا تے انہاں سارا حال حوال دسیا تے نفیسہ پاک نے فرمایا جا سونے نو کہو کہ رشتے دا پیغام ہے سرکار نے فرمایا بڑھیا نال مشورہ کر کے دساں گا مشورہ ہویا ابو طالب پاک نے نکاح پڑھیا خدیجہ پاک آ سونیا جے نال لے چلو میں تاں وی تہاڈیاں جے ایتھے رہ جو میں وی تہاڈیاں میرا مال بھی تہاڈا
سرکار اسلام نے قبول فرمایا تے ملکۃ العرب نے نا سارا اپنا مال حضور دے قدمت رکھیا سونیا یتیماں نو دیو بیواں نو دیو مسکیناں نو جتھے جناب دا دل لا کے خرچ کرو میں بھی تہاڈیاں ختیجہ بھی تہاڈی ختیجہ دا مال بھی تہاڈا ایک شعر سنو ختیجہ پاک دے جناب بیٹی سیدہ زہرا پاک دا امام حسن حسین سرکار دا انہوں نے سلام پیش کریے ختیجہ پاک خوش ہو جان پھر نماز ادا کیتی ہے کل میں دیوار سانو کل میں دیوار سانو میرا سلام ہوئے جنت دے مالکانو میرا سلام ہوئے کل میں دیوار سانو بچے جانو جو سکھا دے آل نبی دی عظمت بچے جانو جو سکھا دے فاروق کی اوس مانو فاروق کی اوس مانو میرا سلام ملے گی جنت پیو گے کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا